صلوات بر محمد و آل محمد۔ صلوات کا پڑھنا عبادت ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ایک بار میرے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں کائنات میں جو چیزیں بھی ہیں سب کی گنتی کر سکتا ہوں، لیکن ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی میں گنتی نہیں کر سکتا۔ تو رسول خدا نے پوچھا، بتائیے وہ کون سا عمل ہے؟ تو جبرائیل نے جواب دیا کہ جو لوگ تجھ پر اور تمہاری آل پر درود بھیجتے ہیں، میں اس کا ثواب شمار نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، انسان دنیا کے معاملے میں، دنیا کے مسئلے میں جو کچھ بھی خرچ کرنے سے قاصر ہوتا ہے، بخالت کرتا ہے، کرے، لیکن صلوات پڑھنے کا جب موقع آئے نا، اس وقت بالکل سخاوت کرے صلوات پڑھنے میں۔ ایک تو مسئلہ ہے، اس کے بعد میں اپنے عرایہ صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جو مبتلا بے مسئلہ ہے، جو ہر انسان کے ساتھ سروکار رکھتا ہے، خصوصاً جو زائرین آتے ہیں، مسافر ہیں۔ میں کل بھی یہ مسئلہ بیان کر چکا ہوں سہل صاحب زبان میں، اور آج بھی میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ دیکھو، جو مسئلہ مہم ہے، ایک تو عادات کا ہے، سفر کے آداب ہیں، کھانے کے آداب ہیں، بیٹھنے کے آداب ہیں، مجلس میں آنے کے آداب ہیں، مجلس سننے کے آداب ہیں، گفتگو کرنے کے آداب ہیں، زیارت کرنے کے آداب ہیں۔ یہ ادب ہے نا، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں سے جو مہم مسئلہ ہے، جو خادمین حرم حضرت معصومہ، اس حرم کے جو خادمین ہیں، جو خاتمہ ہوں، جو خادمین ہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں دفتر میں اور کہتے ہیں، آقا ان کو آپ ذرا تھوڑا سمجھائیں، ان کو مسئلہ بتا دیں کہ ہماری مستورات جو زائرین آتی ہیں یہاں پہ، یا ہمارے جو بزرگان آتے ہیں، ہمارے بھائی آتے ہیں، وہ ننگے پاؤں جو ہے نا، وہ واش روم میں جاتے ہیں اور پھر وہاں سے آتے ہیں قالینوں پہ، اور یہ فرش نجس ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا وہ رعایت کریں، آپ ننگے پاؤں آپ کو واش روم میں نہیں جانا چاہیے، طہارت کا خیال رکھنا چاہیے۔ جس طرح ہماری ظاہری طہارت کا خیال رکھنا ایک نظافت نصف ایمان ہے، وہ نظافت نصف ایمان ہے جو باطناً بھی پاک ہو اور ظاہراً بھی پاک ہو۔ تو لہٰذا ہمیں دونوں نگاہ سے خیال رکھنا چاہیے، ہمارا لباس بھی اچھا ہو، ہماری مستورات جو ہیں، جو زائرین آتی ہیں وہاں سے، وہ 2-2 لاکھ روپیہ بھر کے آتے ہیں، 3-3 لاکھ روپیہ بھر کے آتے ہیں۔ اگر وہ 4,000 روپے کے چادر نہیں خرید سکتے کہ باپردہ ہو کے آئے اور ان کا لباس ایسا ہو کہ ان کا بدن ظاہر نہ ہو، دیکھیں زیارت مستحب ہے، لیکن مستورات کو، زائرین کو پردے کا خیال رکھنا واجب ہے۔ ایک مسئلہ عمومی ہے، اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ ٹائم باتوں میں، گفتگو میں، موبائل میں، ہم ہوٹلوں میں لگا دیتے ہیں۔ وہ ٹائم ہمیں جس مقصد کے لیے ہم نے سفر کیا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں حرم میں گزارنا چاہیے، تاکہ ہم بیوی سے کچھ لے کے جائیں، آئمہ معصومین سے یا ان کی اولاد سے کچھ لے کے جائیں۔ ابھی ملا صدرہ یہاں پہ کانک میں 30 کلومیٹر ہے، انہیں اگر کوئی فلسفے کی، عرفان کی مشکل ہوتی تھی، وہ بی بی کے
حرم میں آتے تھے، اپنی علمی مشکل حل کر کے پھر جاتے تھے۔ یعنی ہمیں ان کے معرفت کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، آداب زیارت میں سے ہے، یہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو دوسرا مہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مسافر کی نماز کا، ابھی ایک مسافر آتا ہے، زائر آتا ہے، وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ ہماری نماز کیسے ہے؟ ہم تو 1 مہینے کے لیے آئے ایران میں، ہم تو 20 دن کے لیے ایران میں، ہماری نماز تو پوری ہے۔ یہاں پہ مسئلہ ایران کا نہیں ہے، کسی ملک کا نہیں ہے، یہاں پہ مسئلہ شہر کا ہے۔ اگر آپ مشہد میں 10 دن ارادہ آپ کر چکے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے ٹھہرنا ہے تو پھر آپ کی نماز پوری ہے۔ اگر آپ قم میں ہی 10 دن ٹھہرنا چاہتے ہیں پھر نماز پوری ہے۔ اگر آپ 10 دن سے کم آپ نے ارادہ کیا تو آپ کی نماز قصر ہے۔ 4 مقامات ایسے ہیں جن پہ آپ اختیار رکھتے ہیں نماز پوری پڑھیں یا قصر پڑھیں۔ باقی جو بھی مقامات ہیں اگر آپ سفر پہ جاتے ہیں، حد ترخص اگر عبور کر جاتے ہیں تو آپ کی نماز قصر ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ میں بھی آ گیا ہوں، میں نے 10 دن کا ارادہ کر لیا کہ میں قوم میں ٹھہروں گا، میں نے پہلے دن نماز پوری پڑھی، دوسرے دن پوری پڑھی، مجھے اچانک جانا پڑ گیا، تو وہ میری نماز جو میں نے پوری پڑھی وہ ٹھیک ہے، آگے جو میرا سفر ہے میں اس کے مطابق نمازیں پڑھتا رہوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المنتجبين والمعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم والقرآن المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. صلوات پر محمد و آل محمد. سب سے پہلے میں آج کی جو مناسبت ہے حضرات کی شہادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام میں اپنے وقت کے امام
امام حجت ابن الحسن قائم آل محمد حضرت امام مہدی کی خدمت میں تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ان کے بعد حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اور حضرت کی خدمت میں اور آپ حاضرین کی خدمت میں بھی تسلیت پیش کرتا ہوں، اور پروردگار سے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہمیں صحیح معنی ائمہ اطہار انبیاء کرام کا مطیع بنائے اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العزت اپنی پاک کلام میں قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے زبور میں تورات میں لکھ دیا، جو کتابیں میں نے نازل کی پہلے قرآن سے پہلے انہوں میں لکھ دیا میں نے، قرآن میں لکھ دیا میں نے کہ یہ جو زمین ہے یہ حجت سے خالی نہیں ہے، جو بھی زمین پر ہے وہ حجت اللہ ہے، اللہ کی حجت ہے، اللہ نے انہیں منسوب کیا ہے۔ چاہے پروردگار نے آدم کی خلقت کے بعد آدم کو اپنا خلیفہ بنایا، اور آدم کی خلقت کے بعد انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہر قبیلے میں مختلف قبیلوں میں پروردگار نے انبیاء مبعوث کر دیے، بھیج دیے انسانیت کی رہنمائی کے لیے۔ اور خود جو قرآن مجید ہے اس کا موضوع انسانیت ہے۔ آپ شروع کریں قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس میں کیا ہے؟ اب سورہ بقرہ کو دیکھیں یا سورہ فاتحہ کو دیکھیں، سورہ الحمد کو دیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تسبیح اور تمام تعریف اس ذات کی ہے جو رب العالمین ہے، جو اس مخلوق کا بھی رب ہے جو پہلے تھی، اور جو اس مخلوق کا بھی رب ہے جو ابھی ہے، اور جو معشور ہوگی بارگاہ الہی میں۔ رب العزت رب الرحمن ہے، وہ پروردگار، وہ رب العالمین ہے، اور جس ہستی کو تمام انبیاء کا سردار بنائے وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت ہے دونوں جہانوں کے لیے۔ انسانیت کی رہنمائی کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی بھلائی کے لیے پروردگار نے ہادی بھی بھیج دیے، اور ان ہادیوں کے ساتھ ساتھ پروردگار نے کتابیں بھی بھیج دی تاکہ کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ ہمارے پاس کتابیں تو نہیں تھیں، لہذا پروردگار نے بھیج دی۔ 1,24,000 پیغمبر بھی بھیج دیے، انبیاء بھی بھیج دیے، نبی بھیج دیے، مرسلین بھیج دیے، جو پیغام لے کر آئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج لے کے آئے ہیں، اور جو تم تک پہنچا رہے ہیں، انسانیت تک پہنچا رہے ہیں، لے کے آ رہے ہیں۔ ہر ایک نبی نے توحید کی تبلیغ کی ہے، ہر ایک امام نے توحید کی تبلیغ کی ہے، اللہ کی وحدانیت کا درس دیا ہے، معرفت کتاب کا درس دیا ہے، معرفت خدا کا درس دیا ہے۔ اس لیے ہر ایک نبی نے
جو ان کے اوپر تہمتیں لگی، زحمتیں ہوئی، تکلیفیں اٹھاتے رہے، بعض انبیاء شہید ہو گئے، انہیں قتل کر دیا گیا، لیکن انہوں نے توحید کا راستہ نہیں چھوڑا۔ اس لیے جب امیر المومنین سے پوچھا گیا، یا علی آپ تو قسیم النار والجنہ ہیں، آپ کیوں نماز پڑھتے ہیں، آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ تو مولا نے کیا خوب جواب دیا، آسان طریقے سے جواب دیا مولا نے فرمایا میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا کہ مجھے جنت کی لالچ ہے، اور اس لیے نہیں پڑھتا کہ مجھے جہنم کا خوف ہے، میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ پروردگار عبادت کے لائق ہے۔ خود امام شافعی سے پوچھا گیا کہ اے امام یہ بتائیے کہ مولا علی میں اور امیر شام میں فرق کتنا ہے؟ تو امام شافعی نے ایک ہی جملے میں جواب دیا، اگر علی نماز نہ پڑھتے تو لوگ خدا سمجھتے، اور اگر وہ نماز نہ پڑھتا تو لوگ کافر سمجھتے۔ یا علی، تو ہم یہ جب سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر یہ سرزمین اور یہ زمین اور یہ دنیا، یہ کائنات اگر ولایت سے خالی ہوتی تو یہ کائنات نہ ہوتی، نہ زمین ہوتا، نہ آسمان ہوتے، نہ ہوائیں چلتی، نہ دریا ہوتے۔ یہ فقط ان ولایت کی وجہ سے، جس ولایت کو پروردگار نے زمین کا وارث بنایا اور زمین پر حجت بنایا۔ یہ سلسلہ پورے انبیاء سے جاری رہا۔ خاتم النبیین کے بعد اللہ کے رسول پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات پڑھے محمد والے۔ ایک ایسی کتاب نازل ہوئی کہ جو آج تک معجزہ ہے اور معجزہ تھی اور معجزہ رہے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ذرا ہم اس چیز پر توجہ کریں کہ اس سرزمین کے وارث جسے خدا نے وارث بنایا، جو عباد الصالحین ہیں، جنہیں نہ شیطان گمراہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی دنیا کا کوئی قوی ترین مضبوط ترین دشمن شکست دے سکتا ہے، وہ یہ ہستیاں ہیں جو ولایت کے مالک ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ابھی قرآن بھی معجزہ ہے اور نام حسین بھی معجزہ ہے۔ نہ قرآن مٹا ہے نہ مٹے گا، اور نہ نام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا۔ حسینیت اس کا نام نہیں ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا امام حسین کا ہدف امر بالمعروف نہیں تھا، یہ غلط ہے۔ جب مولا امیر المومنین کے فرزند حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، ان کا ہدف اور مقاصد بھی یہی تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ جیسے میں بی بی زینب کا کردار بھی بہت بڑا کردار ہے، امام سجاد علیہ السلام کا بھی بہت بڑا کردار ہے، پورے ائمہ کا کردار ہے۔ کربلا ایک ایسا درس ہے جو بھولنے والا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی درس کو سمجھ سکے تو، اور درس گاہ کو سمجھ سکے تو کربلا کیسی درس گاہ ہے جس میں اخوت کا درس بھی ملتا ہے، غیرت کا درس بھی ملتا ہے، شجاعت کا درس بھی ملتا ہے، صبر کا درس بھی ملتا ہے، سخاوت کا درس بھی ملتا ہے، اور قربانی کا درس بھی ملتا ہے۔ جس درس گاہ میں یہ درس دیا جائے تو وہ سر جھکتے نہیں، کر جاتے ہیں۔ اس لیے مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہترین خصلت کے مالک بن جائیں تو دو چیزیں اپنے پاس رکھیں، ایک خدا پر ایمان اور دوسرا خدمت خلق۔ ابھی ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم
کس حد تک ایمان کامل رکھتے ہیں پروردگار پر؟ کہنے والے بہت تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، قرآن کریم کی آیت ہے وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا، جب عرب نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، اے رسول ان سے کہہ دے تم ایمان نہیں لائے ہو، بل قولوا اسلمنا، بلکہ تم کہو میں اسلام لائے ہیں۔ کیوں؟ کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ لہذا اسلام لانا اور چیز ہے، ایمان لانا اور چیز ہے، یعنی ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ اسلام یہ ہے کہ اگر آپ نے زبان سے ہی کلمہ شہادت کو جاری کر دیا تم دائرہ اسلام میں آ گئے، تسلیم ہو گئے حکم خدا کے۔ لیکن جب آپ تسلیم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے قلب ہی سے، اپنے دل ہی سے اور آسن عمل ہی سے پروردگار کی پیروی شروع کر دی تو پھر آپ بن جائیں گے مومن اور ایمانی کامل۔ سورہ ملک میں کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تم آزمائش کے لیے ہو۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے، پروردگار کے ہاتھ میں، وہ خالق ہے پوری کائنات کا، جس کے ہاتھ وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا ہے اور حیات کو بھی خلق کیا ہے۔ کس لیے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تم میں سے کون ہے جو نیک عمل انجام دیتے ہیں اور صالح عمل انجام دیتے ہیں، مخلص طریقے سے، خلوص نیت کے ساتھ، خالص بن کر۔ اور وہی خالص کا جو لفظ آیا ہے، ایک امام حسن عسکری صاحب کا لقب خالص ہے، بالکل خالص، یعنی مرضی خدا کے علاوہ اور کوئی کام کرنا بھی نہیں ہے۔ اگر مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں مرضی خدا کے مطابق، زکوٰۃ دے رہے ہیں مرضی خدا کے مطابق، اور روزہ رکھ رہے ہیں مرضی خدا کے مطابق، اگر کسی ظالم کے خلاف تلوار اٹھا رہے ہیں تو مرضی خدا کے مطابق، اگر جہاد کر رہے ہیں تو مرضی خدا کے مطابق، اگر حج کر رہے ہیں تو مرضی خدا کے مطابق، خمس ادا کر رہے ہیں تو مرضی خدا کے مطابق، نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں تو مرضی خدا کے مطابق، اگر کسی کو خیرات دے رہے ہیں تو مرضی خدا کے مطابق، اگر مجلس حسین میں آ رہے ہیں تو مرضی خدا کے مطابق، اگر حسین کی مجلس میں خرچ کر رہے ہیں تو پھر بھی مرضی خدا کے مطابق۔ تو ایسے لوگ ایسے ہیں کہ پروردگار ایسی جزا عطا کرے گا کہ جس کو کوئی شمار بھی نہیں کر سکے گا۔ یہ کون؟ یہ ساری چیزیں ایسی۔ لہذا ہمیں جو عمل بھی کرنا چاہیے وہ خدا کی رضایت کی خاطر کرنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود امام زمانہ بلند سلام۔ لہذا پروردگار نے تمام حجت بھیج دی جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے آئے۔ ہر ایک امام نے، ہر نبی نے اپنا وظیفہ انجام دیا اور فرائض انجام دیے جو پروردگار نے انہیں سونپے تھے۔ قرآن کریم میں وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ائمہ قرار دیے اس لیے کہ جو ہمارے امور ہیں، جو ہمارے دستور ہیں، ان کو لوگوں کی نصیحت کریں، ہدایت کریں، لوگوں تک پہنچا دیں۔ ہر ایک امام نے اپنا وظیفہ انجام دیا ہے۔ اگر امام نہ ہوتے تو پھر بھی لوگ بہانہ بناتے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے شاگرد اللہم صلی علی حشام کے بارے، حشام بن حکم کے بارے میں وہ بصرے میں گئے، وہاں پہ ایک
وقت کے جو اپنے آپ کو بادشاہ کہلاتے تھے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس نبوت تھی، نبی تھے، اس کے بعد کوئی امامت کوئی چیز نہیں ہے۔ کہا میں چند سوال کر سکتا ہوں؟ پوچھ۔ کہ یہ بتا تیری آنکھیں ہیں؟ کہا ہے۔ کیا کرتا ہے تو آنکھوں سے؟ کہ میں دیکھتا ہوں۔ کہ تیرے کان ہیں؟ کیا کرتا ہے کانوں سے؟ کہ سنتا ہوں۔ تیری زبان ہے؟ کہ زبان سے بولتا ہوں۔ تیری ناک ہے؟ کہا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کہ میں ذائقہ سنتا ہوں، زبان سے ذائقہ چکھتا ہوں، اس سے بو کرتا ہوں۔ تیرے ہاتھ ہے؟ کہا ہے۔ تیرے پاؤں ہے؟ کہا ہے۔ کہ تیرا دل ہے؟ کہا ہے۔ کہ دل کو کیا کہتے ہیں آپ؟ یعنی گاڈ اور باڈی، جو پورے جسم کا ہمارا وہ گاڈ ہے، جو رہبر ہے، جو خون کو چھان کے، خون پورا دل میں آتا ہے، چھان کے صاف کر کے پروردگار نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے، صاف کر کے پورے رگوں میں خون دوڑتا رہتا ہے۔ کہ اگر یہ دل جسے تو پوری باڈی کا امام بتا رہا ہے، اگر یہ دل نہ ہو تو ڈیڈ باڈی ہو جائے گی۔ ایک شخص، ایک انسان دل کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تو پوری دنیا امام کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ تو ایسے شاگرد پیدا کیے ہیں ایمان نے، کسی کو فلسفے میں، کسی کو عرفان میں، کسی کو کلام میں، کسی کو فقہ میں، کسی کو اصول میں۔ یعنی یہ ہمارے لیے ایسے رہنما ہیں کہ جو رسول خدا نے فرمایا اگر ہم صحیح مانیں، ان کی پیروی کریں، دو چیزوں کی، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اہل بیت۔ اگر تم نے ان کے دامن کو پکڑ لیا تو پھر تا قیامت گمراہ نہیں ہوں گے، لا تضلوا ابدا، کسی وقت بھی آپ گمراہ نہیں ہو سکتے، ضلالت میں آپ شکار نہیں ہو سکتے ضلالت کا، اگر ان کے دامن کو تھام لیا تو۔ ابھی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں اور میری بہنوں اور میری ماں، مجھے یہ بتائیے کیا ہم نے دونوں کو پکڑ لیا یا ایک کو پکڑا ہے؟ ہم نے ایک کو پکڑا ہے، اس لیے روز بروز ہماری مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ ہم ائمہ کی شہادت بھی مناتے ہیں، ولادت بھی مناتے ہیں، ہم ائمہ کے جو بھی مراسم ہیں ان کو انجام دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کچھ مراسم ایسے ہیں، کچھ رسومات ایسی ہیں جن کو ہم فقط مخصوص وقت تک رکھتے ہیں، اور 10 دن پورے ہو گئے ہم کہتے ہیں محرم ختم۔ نہیں، ختم نہیں ہوا، ہر دن عاشور کا دن ہے اور ہر زمین کربلا کی زمین ہے۔ اگر ہم مقاصد کو سمجھیں تو مولا حسین نے ہمیں کون سے مقصد ادا کیا؟ اس لیے ہمیں دونوں چیزوں کو پکڑنا چاہیے، اہل بیت کو بھی اور قرآن کو بھی، کیونکہ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے اور اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے۔ العلی مع القرآن، القرآن مع العلی، العلی مع الحق، الحق مع العلی۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوں گے، جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوں گے، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ اس لیے کہا گیا کہ ان کا رشتہ ایسا ہے، نہ قرآن ان سے جدا ہے اور نہ یہ قرآن سے جدا ہے، پھر ان کے ماننے والے کیوں قرآن سے دور ہیں؟ پھر ان کے ماننے والے کیوں قرآن سے دور ہیں؟ ہم کیوں نہیں قرآن کی تلاوت کرتے؟ ہم کیوں نہیں قرآن کو سمجھتے کہ قرآن نے کون سا درس دیا ہے اور مفسر قرآن کون تھے؟ ہم نے فقط ایک چیز کو تھام لیا، بس ماتمداری کرنی ہے،
بھائی یہ کافی ہے ہمارے لیے نہیں، مقاصد ائمہ کو سمجھو، مقاصد امام حسین کو سمجھو کہ ہم اتنا سفر کرتے ہیں، مشی میں جاتے ہیں، اربعین میں جاتے ہیں اور لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں امام حسین نے درس کون سا دیا ہے؟ آیا اس کو سمجھ چکے ہیں؟ اگر آج ہم سمجھتے تو ہم ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے، ہم ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرتے، ہم ائمہ کی زندگی کو سمجھتے، جیسا کہ امام حسن عسکری نے فرمایا ہے اگر چاہتے ہو دنیا میں کہ ایک عظیم صفات کے مالک بن جاؤ تو پھر خدا پہ ایمان رکھو اور خدمت خلق کرو۔ ایک شخص آیا امام چھٹے امام کے پاس اور کہتا ہے مولا میں تمہارے شیعہ ہوں۔ مولا نے فرمایا نہیں ہے تو ہمارا شیعہ۔ مولا سے عرض کی پھر مولا میں آپ کے شیعہ ہوں، میں آتا ہوں، خمس دیتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، میں آپ کا پیروکار ہوں۔ مولا نے فرمایا نہیں ہے تو ہمارا شیعہ۔ تو کس نے شیعہ ہے ہمارا؟ کہا مولا اچھا ذرا یہ بتا جو تیرا ہمسایہ ہے اس کے کتنے بچے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ کہا مولا مجھے پتہ نہیں۔ کہا تجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میرا ہمسایہ کا نام کیا ہے، کون ہے، اس کے کتنے بچے ہیں، کس حالت میں وہ زندگی گزار رہا ہے، تو ہمارے اپنے آپ کو ہمارے شیعہ کہلواتا ہے؟ ابھی سفر میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے احترام کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ ہم جس مجلس میں بھی آئے ہوئے ہیں اس مظلوم امام کے بارے میں دیکھیں، امام کو 3 زندانوں میں رکھا گیا، ایک زندان میں رکھا گیا، پھر جو زندان دان تھا اس نے جتنا ظلم کیا کرنا تھا، امام کی توہین کرتا تھا، ظلم کرنا تھا، کیا اس نے۔ دوسرے زندان میں وہاں پہ وہ شخص مومن ہو گیا، امام کا کردار، امام کی شجاعت، امام کا صبر، امام کی عبادت دیکھ کر اس نے بھی عبادت شروع کر دی۔ کتنے بادشاہ گزرے بنی عباس میں، معتمد باللہ کے دور میں ہی حضرت امام عسکری علیہ السلام کو عسکری کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بڑے سخت کوٹی ہوتی تھی، حضرت امام کو محدود کیا گیا تھا، آنے جانے کے لیے جاسوس مقرر کیے گئے، اور سب سے بڑا جاسوس جو جا کے اس بنی عباس کے بادشاہ کو جا کے اطلاع دیتا تھا وہ امام کے چچا تھے، جعفر قذاب۔ امام کی امامت کے بارے میں علی بن بہجار کہتا ہے کہ ہم امام نکی علیہ السلام کی خدمت میں تھے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے پوچھا کہ مولا ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے بعد امام کون ہے؟ تو مولا نے اشارہ کیا، لا صاحبک من بعد الا ولد حسن، نہیں ہے کوئی تمہارے لیے کوئی صاحب، کوئی امام مگر میرا بیٹا حسن، یہ تمہارا امام ہے۔ تو امام نے کیسے زندگی گزاری؟ امام نے کیسے وہ زندگی گزاری؟ امام اتنے زندانوں میں رہے، سخت کوٹی میں رہے، امام کی دیکھ بھال کرنے والے ایسے بھی جاسوس تھے جو جاتے تھے اور واپس ان کو جا کے اطلاعیں دیتے تھے، لیکن امام نے ایک دفعہ ابو العدیان امام کے پاس آئے اور امام سے کہنے لگے، مولا آپ کے بعد میں قربان جاؤں، مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے بعد ہمارے امام کون ہوں گے؟ کیونکہ وہ سن چکے تھے، بنی عباس بھی کہہ چکے تھے کہ امام حسن کی اولاد ہے کہ نہیں، امام مہدی کے بارے میں انہیں پتہ بھی نہیں تھا۔ تو امام نے اپنی زندگی میں حضرت امام مہدی کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، حفاظت میں رکھا ہوا تھا، تاکہ کوئی انہیں وہ نہ کر سکے۔ مولا پوچھنا نہیں چاہیے
فرمایا دیکھ ابو الادیان یہ کچھ خط لے کے جا مدائن، اور 15 دن کے بعد جب آپ واپس آئیں گے تو آپ اس وقت آئیں گے جب میرا جنازہ کفن میں لپٹا ہوگا، جب میرے آخری وہی مجھے غسل بھی دے چکے ہوں گے اور میرا جنازہ کفن میں بند ہوگا، اور جب تو آئے گا جو میرا جنازہ پڑھائے گا، ایک وہ میرا وارث ہے، دوسرا وہ جو تم سے وہ خط کے جواب مانگے گا کہ انہوں نے خط کا جواب کیا دیا مدین والوں نے، اور تیسرا یہ کہ کچھ لوگ قوم سے جائیں گے اور اگر وہ امانتوں کا پوچھے گا تو وہ بھی میرا وارث ہے۔ یہ کہتا ہے جب میں پہنچا 15 دن بعد تو میں اس وقت پہنچا کہ امام کے گھر میں کوہرام تھا، امام کے گھر میں ماتم تھا، تو ہم نے امام کو اس حالت میں دیکھا کہ امام کفن میں لپٹے ہوئے، امام کے گھر میں واویلا ہو رہا ہے، ماتم کی سب بچی ہوئی ہے۔ آپ سامرا گئے ہیں، مولا کی زیارت کر کے آئے ہیں نا، اپنے والد کے ساتھ دفن ہے، امام نقی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہے، لیکن جب امام دنیا سے گئے تو لوگ سارے جعفر کو ایک تصویت پیش کر رہے تھے، کہتا میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ تو جعفر تو یہ تو قذاب ہے، یہ تو حکمرانوں کا جاسوس ہے، یہ کیسے؟ تو پھر کہا میں تھوڑا دعوت دے دیا، ایک شخص آیا میرے قریب اور مجھے کہتا تمہیں کو بلا رہا ہے، کہ میں گیا تو 5 سالہ بچہ ہے جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے، مجھے کہتا یہ بتا جو مدائن تو خط لے کے کیا تھا انہوں نے جواب کیا دیا ہے؟ کہ میں سمجھ گیا یہی امام مہدی ہے اور یہی امام کے وارث ہے۔ اس کے بعد جب جنازے کا وقت آ گیا، ابھی میت رکھی ہوئی ہے، جعفر قذاب آگے بڑھے جنازہ پڑھانے کے لیے، یا ایک بچہ صفوں کو چیرتا ہوا گیا اور جعفر قذاب کی عبا سے پکڑ کر کہتا ہے ہٹ جا، تو نہیں جنازے کا وارث، میں مہدی وارث ہوں، میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو مولا امام زمانہ نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا، پھر ہم سمجھ گئے کہ مولا امام مہدی وارث ہے اور ہمارے امام مہدی ہوں گے۔ یہاں پہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں کہوں گا مولا آپ اپنے والد کے ساتھ دفن ہیں، مولا آپ کا جنازہ بھی حضرت امام مہدی نے پڑھایا، یا امام مہدی ابھی ہم تمہیں تسلیت بھی کرتے ہیں مولا یہ بھی روایت میں ہے یا خطیب بھی پڑھتے ہیں، مولا فرماتے ہیں جہاں بھی میرے جد کا ذکر ہوتا ہے میں وہاں پہ موجود ہوتا ہوں، جب قیامت کا دن ہوگا نا تو ہر ایک آنکھ کہے گی یہ دیکھے ہوئے تھے، آپ کربلا میں ہوتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، آپ نجف جاتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، آپ مشی کرتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، جب آپ میرے جد حسین کی غربت میں آنسو بہاتے ہیں میں تمہارے درمیان میں موجود ہوتا ہوں، آپ چلے جاتے ہیں میں کھڑا ہوتا ہوں دروازے پہ، میں کہتا ہوں تیرا بھلا ہو جائے، تو نے میرے جد حسین کے غم میں گریہ کیا۔ لیکن میں کہوں گا مولا آپ نے تو باپ کا جنازہ پڑھایا، لیکن ذرا پوچھتے ہیں امام سجاد سے کہ کربلا کے میدان میں جب کٹا ہوا لاشا، جب گھوڑے دوڑے ہوئے لاشے پر تھے اور لاشا بمال ہو چکا تھا، مولا امام مہدی فرماتے ہیں او میرا سلام ہو اس غریب اور مظلوم پر جس کی ہڈیاں اور گوشت ایک جیسا کیا گیا، معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہڈیاں کہاں ہے اور گوشت کہاں ہے۔ میرے اللہ، اے میرے مولا
مولا آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کی دنیا سے باپ چلے گئے، آپ نے جنازہ پڑھایا، لیکن ذرا امام سجاد سے پوچھتے ہیں مولا آپ بتائیے جب مقتل سے گزارا گیا تو آپ نے کیا جملے فرمائے؟ ذرا سننا یہ جملے، اگر جی بھر کہتا ہے تمہیں کہ پرساد مولا حسین کا، حضرت زہرا کو، امام زمانہ کو، تو آئیے ذرا کربلا چلے، ابھی منظر دیکھ کے کیا منظر ہوگا۔ امام سجاد نے کہا بابا ذرا مجھے معاف کر دیجئے، بیٹے کے ہوتے ہوئے جنازہ گرم ریت میں پڑا رہے، نہ کوئی غسل دینے والا ہو، اور نہ کوئی کفن دینے والا ہو، اور نہ کوئی دفن کرنے والا ہو۔ بابا ذرا سجاد کی مجبوری تو دیکھ، پاؤں میں بیڑیاں ہے، گردن میں توق ہے، ہاتھ میں ہاتھ کڑیاں ہے۔ بابا ابھی شام جا رہا ہوں، بابا ذرا نگاہ کر، دیکھ پھپھی زینب کی کیا حالت ہے۔ بابا تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ تیری بہنیں موجود ہیں، تیری بیٹی سکینہ موجود ہے۔ بس یہ آخری جملہ ان کے لیے جن کی اولاد نہیں ہے، ذرا یہ جملہ سننا۔ اتنے میں قبرستان سے رونے کی آواز آئی، بی بی زینب تڑے اٹھی، کا سجاد سکینہ نہیں دیکھی جا رہی، سکینہ کہاں ہے؟ جب توڑے دیکھا ایک قبر ہے، جنازہ ہے، سکینہ لپٹی ہوئی ہے، کٹی ہوئی گردن میں منہ رکھ کے کہہ رہی ہے اے بابا، اے بابا، اگر تو میرا بابا حسین ہے، اگر تو حسین ہے تو مجھے پہچان، میں تیری بیٹی سکینہ ہوں۔ بابا تو نہیں پہچانے گا، جب مدینہ سے آئی تھی تو سر پر چادر تھی، کان میں گوشوارے تھے، رخسار زخمی نہیں تھے۔ بابا بھی پہچان، نہ چادر ہے نہ گوشوارے، میرے رخسار زخمی ہے۔ بابا میں تماچے کھاتی نہیں۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تجھے امام حسن کی اس مظلومیت کا واسطہ اور تجھے اس امام کی مظلومیت کا واسطہ جو جب تک زندہ رہے آنسو بہاتے رہے۔ پوچھا گیا سجاد بس کرو، اب اتنا رو رو کے اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے؟ تو مولا نے فرمایا نہیں تھے آپ کربلا، ایسے ذبح ہوتے رہے جیسے حیوان ذبح ہوتا ہے۔ مولا نے حیوان سے کیوں تشبیہ دی؟ اس لیے اگر کوئی حیوان کو ذبح کر رہا ہوتا ہے نا تو جو راہگیر ہوتے ہیں نا، جانے والے، وہ پوچھتے نہیں ہیں، وہ کہتے شاید اس کا اپنا حیوان ہے ذبح کر رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے مولا کہتے ہیں ایسے ذبح ہوتا رہا جیسے حیوان ذبح ہوتے ہیں، یعنی کوئی کہنے والا بھی نہیں تھا کہ یہ نبی کا نواسا ہے اور زہرا کا بیٹا ہے اور علی کا بیٹا ہے۔ میرے اللہ، تجھے آج کی سرات کا واسطہ ہمارے حقیقی وارث کے ظہور میں تاجیل فرما دے۔ میرے اللہ جو مرحومین دنیا سے چل بسے ہیں، میرے اللہ ان سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ میرے اللہ ہمارے والدین کو، ہمارے والد محترم کو، آپ کے گزشتگان کو میرے اللہ ان کی مغفرت فرما، انہیں
اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما میرے اللہ ہمیں کربلا مولا مسافر شام حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما میرے اللہ تو کریم ذات ہے تو رحیم ذات ہے ہمیں ہمیشہ مطیع ائمہ اور قرآن اور حضرت کا مطیع قرار دے میرے اللہ جو بے اولاد ہیں تجھے حضرت بی بی سکینہ کا واسطہ تجھے حضرت علی اصغر کی معصومیت کا واسطہ میرے اللہ ان کی جھولی کو اولاد سے بھر دے میرے اللہ تو کریم ذات ہے جو بیمار ہیں تجھے بیمار کربلا کا واسطہ میرے اللہ آج ہمارے بھائی یہاں پہ طالب علم ہیں خضر عباس گھلو میرے اللہ ان کو اٹیک ہوا ہے میرے اللہ محمد اور رحمت کا صدقہ انہیں شفا یابی عطا فرما میرے اللہ جو بھی مریض ہیں میرے اللہ انہیں امام سجاد کی اس بیماری کا واسطہ میرے اللہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما جو میری مائیں بہنیں میرے اللہ با پردہ ہیں تجھے بی بی زینب کی چادر کا واسطہ ان کی چادر کی حفاظت فرما میرے اللہ سب کو کنیز حضرت فاطمہ زہرا قرار دے میرے اللہ محمد اور رحمت کے صدقہ جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو قید سے جب رہی عطا فرما میرے اللہ انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما راہبر انقلاب کی زندگی دراز فرما میرے اللہ محمد اور رحمت کے صدقہ ہمارے صفوں میں اتحاد کو برقرار فرما میرے اللہ فلسطین کے مجاہدین کو حزب اللہ کے مجاہدین کو یمن کے مجاہدین کو میرے اللہ جو بھی ظالم کے خلاف میرے اللہ جہاد کر رہے ہیں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما اسرائیل و امریکہ کو نیست و نابود فرما میرے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما میرے اللہ محمد اور رحمت کا صدقہ سوائے غم حسین کے دنیا میں کوئی غم نہ عطا فرما اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما میرے اللہ تو کریم ذات ہے میرے اللہ حضرت معصومہ کے جوار میں ہم موجود ہیں میرے اللہ اس معصومہ کا واسطہ میرے اللہ اس کے بارے 14 سالہ قیدی کا واسطہ میرے اللہ ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما جو طالب علم حاصل کر رہے ہیں ان کے علم تقوی میں اضافہ فرما اللہم تقبل دعا انکا انت السمیع العلیم والحمد للہ رب العالمین